السلام علیکم جی۔ کوثر علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ہستونی اسٹوری ٹیلنگ سیٹنگ میں۔ تو ہم ہمیشہ سٹارٹ کرتے ہیں حضرت مولانا روم کی مثنوی میں سے۔ آئی وڈ لائک ٹو ریسائٹ ان انگلش۔ مولانا کہتے ہیں His loveliness on 100,000 faces, gaze upon a different sphere, one in every atom. For he needs must show to every separate mote a different aspect of his beauty. One is the fountainhead of all numbers. Each split cells up new perplexity. In each mirror, each movement, a new face reveals his beauty. Now this is Adam, and now he appears in the face of Eve. Expressions are many, but the loveliness in one. شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گا عائشہ مطہرہ صاحبہ کو کہ وہ ہمیں اپنی سلیکٹڈ کی ہوئی سٹوری سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہستو نیست کا بہت شکریہ، اور استاد جی کوثر صاحب کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے موقع دیا بات کرنے کا۔ آج میں نے جس مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف میں سے ان کے دفتر اول میں سے ایک نظم کا انتخاب کیا ہے، جس کا عنوان ہے، انہوں نے سورہ رحمان کی آیت سے منتخب کیا ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ تو اس کی روح سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جو آج نے جو اس کی تفصیل بیان فرمائی تھی، اور جس طرح ایک انسان کرتے ہوئے اس کو ریلیٹ سے، وہ اتنی جامع اور پر اثر ہے کہ اس کو آج کے دور میں بھی اپنی موجودہ سچویشن سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، ہمیں ایک بیماری سے خوف کا سامنا ہے، تو اس سلسلے میں اگر آپ اس تناظر میں اس کو برکت یا پانی کی جو فضیلت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں، تو آپ کو اس کی زیادہ اچھی سمجھ آئے گی۔ جیسے ہے کہ درمیان شان کوہ قاف آنگیختہ، کہ اہل نار نور یوں ملے جلے ہیں عالم اسباب میں بھی اور عالم برزخ کے آگے بھی، کہ ان کے درمیان کوہ قاف کھڑا ہے، یعنی ایک اس کے درمیان اللہ نے باڑ کھڑی کی ہے، ایک آڑ کھڑی کی ہے۔ اہل نار و نور باہم درمیان شان بحر یرزف بی کران، کہ ناری اور نوری اور آپس میں متحد ہیں مگر ایک کنارہ کش بھی ہیں، اور ان کے درمیان ایک بہت بڑا اور گہرا سمندر ہے، اور اس میں نیک اور بدصورت ملے جلے ہیں۔ تو اے انسان، تو آنکھ کھول، ہو سکتا ہے کہ تو آگاہ ہو جائے۔ بحر را نیمی شیرین چون شکر، طعم شیرین رنگ روشن چون قمر، کہ سمندر کا آدھا شکر جیسا میٹھا پانی ہے، اور آدھا اس کا سانپ کے زہر کی طرح کڑوا اور کسیلا اور کھاری ہے۔ موج ہائے صلح برہم میز نند، کھینا ہا اسینہا برمی کنند، کہ نوری جو ہے، جو اللہ کی راہ پہ حق گوئی کی طرف جو مائل اللہ کی مخلوقات ہیں، جن میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے، تو ان کو دیکھے گا کہ وہ صلح کی موجوں کو ابھارتے ہیں اور سینوں سے اور ہیں جنگ شک میں کنن زیرو زبر، اور ناریوں کی جنگ کی موجوں میں تو دیکھے گا کہ محبتوں کو تہو بالا کرتی ہیں۔ تو بشنو اے رفیق، ہم چھو جان او سخت پیدا او دقیق، کہ اے دوست تو ایک دوسرا نکتہ سن جو روح کی طرح بالکل ظاہر بھی ہے اور باریک۔ در مقام ہست این ہم زہر مار، از تصاریف خدائی خوشگوار، کہ ایک جگہ یہ سانپ کا زہر ہے جو انسان کی طبیعتیں اور مزاج ہیں، اور جو اللہ نے متضاد چیزیں پیدا کی ہیں کائنات میں،
ان کا تضاد تو یوں دیکھے گا کہ ایک جگہ یہ سانپ کے زہر کی طرح کڑوی اور کسیلی اور نقصان اندیش ہیں، جبکہ خدا کے تصرف میں آنے والی چیزیں ہیں، ان میں اسی زہر سے تریاک بھی بنانے کا ہنر اس نے انسان کو سکھایا۔ در مقام زہر و در جائی دوا، در مقام کفر و در جائی روا، کہ ایک جگہ زہر ہے اور ایک جگہ اسی میں سے دوا بھی ایک جگہ کفر ہے اور ایک جگہ حق ہے اور جائز ہے۔ در مقام خار و در جائی چھگل، در مقام سرکو در جائی چمل، کہ ایک جگہ کانٹا ہے اور ایک جگہ پھول جیسا ہے اور ایک جگہ انگور ہے کہ جو اللہ نے جنت کا پھل جس کو قرار دیا ہے، لیکن تو دیکھے گا کہ وہ ایک جگہ سرکے کی طرح استعمال ہو رہا ہے اور اس کا استعمال روا ہے، لیکن ایک دوسری جانب اس کا استعمال شراب کی طرح کیا جا رہا ہے جس کا استعمال اللہ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ تو در مقام خوف و در جائی رجا، در مقام بخل و در جائی سخا، رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ مرج البحرین سے پانی سے جو تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں وہ زندگی کے انسان کے مختلف امور اور اس کے مختلف جو وہ فریضے سر انجام دیتا ہے ان کے اندر حق اور باطل کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر یہ ایک شناسائی پیدا ہو جو پانی جو کہ قدرت کا مظہر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مختلف اس کے استعمال کو اور اس کی حیت کو، کیونکہ پانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ نے آسمان پہ دل تہ در تہ بچھایا، پھر وہ تو دیکھتا ہے کہ سوکھی اور خشک کھیتی پہ پانی برستا ہے تو رویدگی اور بالیدگی آ جاتی ہے اور پھر وہ ڈھلان کی جانب نشیب میں سفر کرتا ہے۔ یہ قرآن سے میں نے اقتباس لیا ہے اور اس میں یہ آگے یہ بھی ذکر ہے کہ اس میں کشتیاں اپنے بعد تو جو بیسیکلی جو چیز اس میں پانی کی کہانی ہے وہ میم اور نون کی کہانی ہے کہ میم سے ماں یعنی پانی اور نون جو ہے وہ ہولڈر یا وہ کنٹینر ہے جو اس پانی کو لے کر اپنے مقررہ راستے پہ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ مطلب میم سے ماں یعنی پانی دو طرح کا ہے، ایک پاک اور پاکیزگی اور طہارت دیتا ہے، ہم اس سے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور ایک وہ پانی ہے جو کھاری اور ناقابل استعمال ہے جو کہ یعنی پانی کو ایک بڑے دانا یوں فرماتے ہیں کہ پانی وہ چیز ہے جو آپ کو پاکی دے دیتا ہے اور آپ کی نجاست اور آپ کی ناپاک سے گو کہ اس پانی نے آپ کو پاک کیا ہوتا ہے، مگر پانی پاک نہیں ہو سکتا دوبارہ۔ تو یہ بھی ایک پانی کی خصوصیت ہے اور فضیلت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ پھر پانی کو آپ میم سے لیں تو میم سے یعنی کہ محبت، ممتا، اور میم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد، تو پانی جو ہے وہ اس کے اتنی یعنی اگر ہم اس کو اللہ علیہ کی نظر سے دیکھ تو پانی میں انہوں نے جو اللہ کا قرآن میں فرمایا ہم نے ہر شے کو ایک پانی سے پانی دیا ہے، یعنی کہ واٹرڈ ود ون واٹر، لیکن اب اس چیز کے جذب کرنے کی صلاحیت اور اس کی جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھا تھا کہ وہ کیسے بہیو کرے، وہ کیسے انتخاب کرے گی، تو اس کی وجہ سے وہ پانی اس کے لیے کیا بن کے آتا ہے، رہتا ہے یا ترتا ہے، شفا بن کے آتا ہے یا بیماری بن کے آتا ہے۔ تو وہ انسانوں کے اعمال اور ان کی سوچ اور ان کی نیتوں جو ان کا طریقہ کار ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اللہ نے اوپن انسان کے لیے چھوڑا ہے کہ وہ اس چیز سے فائدہ بھی لے سکتا ہے اور اس چیز سے نقصان بھی اٹھا سکتا ہے۔ در مقام جور و در جائی فنا، در مقام منع و در جائی عطا، مرج البحرین سے یہی مراد رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں لے رہے ہیں کہ ایک جگہ ظلم ہے اور اس کے مد مقابل وفاداری ہے، رحم ہے، رحم دلی ہے، ایک جگہ منع، جگہ عطا کیا ہے، بخشش کی گئی ہے۔ در مقام ایب و در جائی ہنر، در مقام سنگ و در جائی گہر، ایک جگہ عیب ہے اور ایک جگہ ہنر ہے، ایک جگہ پتھر ہے
اور ایک جگہ موتی ہے. اسی پانی میں ہم جب کھوجتے ہیں پتھر ہے اور ہمیں قیمتی اور نایاب موتی بھی ملتے ہیں. اور اسی پانی میں سے جب بارش برستی ہے تو سیپیاں اوپر آ کر اپنے منہ کھول کر اس میں گوہر یا صدف گوہر مقصود لے کر اس کی پرورش کرتی ہیں اور اس کو ایک نادر موتی میں بدل دیتی ہیں. تو یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر جگہ میرا کرم بارش کی طرح سورج کی روشنی کی طرح برس رہا ہے. صرف یہ میرے اے انسان یا اے سالک جو سیکر آف ٹروتھ ہے, یہ تیرے گمان اور تیری نیت اور تیری دعا جو تو چاہتا ہے مجھ سے اس پہ منحصر ہے کہ وہ پانی آ کے ملے گا, وہ تجھے کیچڑ اور گائے کی شکل میں ملے گا یا تو اس سے گوہر مقصود تلاش کرنے میں کامیاب ہو. در مقام حنظل و جائی شکر, در مقام خشک و جائی مطر. ایک جگہ اندرائن ہے اور ایک جگہ شکر ہے, ایک جگہ خشکی ہے اور ایک جگہ بارش ہے. اب اس میں اگر ہم پانی کی کہانی کو لیں, جیسے یہ مارج البحرین میں پانی کا ذکر ہے تو میم سے پانی, اور جیسے کہ میں نے نون کا ذکر کیا تھا تو نون جو ہے اس کی شکل جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ہے, میں اگر سیدھا لکھ رہی ہوں, اس کے جو نقطہ ہے نا نون کا وہ گوہر مقصود ہے. یعنی کہ وہ جیسے آپ نون کا جو دائرہ ہے وہ عالم اسباب ہے, اور جو اس کا اوپر کا دائرہ ہے جو اندیکھا ہے وہ عالم ملکوت ہے یا جو روحانی عالم ہے. تو جب یہ دو دائرے کمپلیٹ ہوتے ہیں, مکمل ہوتے ہیں, تو انسان اس وقت اپنی بساط کے مطابق اپنی معراج انسانی پا سکتا ہے. یعنی روح اور جسم کا یک باہم ہونا, یکجا ہونا. جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی اپنے پیٹ میں لے کے پھری تو مچھلی کا یوں پھرنا نون کہلاتا ہے, اور نون کے درمیان نقطہ. جیسے انسان کے اندر نطفہ رکھا ہے اللہ نے, یا ماں کے پیٹ میں بچے کا جو اس کی تشبیہ لیتے ہیں جو ہمارے اولیاء کرام ہیں. اسی طرح انسان کا عالم ناسوت سے عالم ملکوت کو رشتہ جوڑنا, جو کہ اولیاء کرام ہمارے یہ کوششیں کر کے گئے اور اپنے کلام میں ہمارے لیے وہ چیز چھوڑ کے گئے کہ اس کو ہم سنیں, پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہی ایک اس کو آج کے جو اس وقت ہم ایک بیماری کو فیس کر رہے ہیں اس میں بھی ہم دیکھیں کہ پاکی اور طہارت پر اللہ تعالی ہمیں واپس لوٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ اپنے گھروں میں ہمیں وہ چیزیں جو ہم جن کو ہو سکتا ہے کہ پورا وقت نہ دے رہے ہوں, یعنی جسم کی پاکی, ذہن اور سوچ کی پاکی. آپ سوچیں کہ کتنے انسانوں کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں باہر کم نکلنے کی وجہ دنیا اپنی پرانی روش پہ واپس آ رہی ہے, سبزہ پھوٹ رہا ہے, پرندے اور جانور جو ہیں اصل وہ اپنے مطلب دیکھ رہے ہیں آپ کے وہ اس طرح آزادی دنیا کو ایک ملی ہے. یہ ایک اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور پانی کے ذریعے, وضو اور طہارت کے ذریعے ہم اللہ سے دوبارہ اپنا وہ تعلق جوڑیں جو شاید کہیں فیڈ ہو جائے. گرچه اینجا اون گزن فان بود چون بدونجا در رسد درمان بود. اگرچہ اس جگہ جان کا نقصان ہے لیکن جب اس جگہ پہنچے تو علاج ہے. آب در غوراتش باشد و لب چون بانگوری رسد شیرین و نیک. کہ رس کے کچے, جیسے تو پھل کو دیکھے, رومی رحمۃ اللہ علیہ انگور سے مثال لے رہے ہیں کہ جب وہ کھٹا ہوتا ہے تو اس کی ایک محاورہ بھی مشہور ہے کہ انگور کھٹے ہیں, کہ کوئی بھی اس کو نہیں پسند کرتا کھانا یا اس کے حاصل کی جستجو کرنا کوئی پسند نہیں کرتا, لیکن جیسے ہی وہ میٹھا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس سے سرکہ اور شراب کشید کی جاتی ہے. تو یہ انسان کا ایک عمل اور فعل ہے کہ وہ اللہ کی نعمت سے فیض حاصل کرنے والا کام کرتا ہے یا وہ کام کرتا ہے جو اس کو ممنوع قرار پائے ہیں. باز در خام او شود تلخ و حرام در مقام سر کھگے نام الادام. پھر مٹکے میں وہ کڑوا اور حرام بن جاتا ہے. یعنی کہ انگوروں کو جو کشید کرتے ہیں, شراب جس کا وہ عمل ہے, اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مٹکے میں تم اس کو ڈالتے ہو تو وہ نہیں مل سکتا, دیکھنے میں وہ وہی انگور ہے تو
نے وہی محنت کی ہے, تم نے اس کے اوپر ایک طریقہ آزمایا ہے, اس کو ایک تم نے گزارا ہے ایک مشق سے, لیکن اس کا تم نے انجام, آخری انجام پہ نظر نہیں رکھی کہ یہ چیز تمہیں اللہ کی طرف لے جائے گی یا اللہ کی ممنوعات کو اپنا کر اللہ سے دور کر دے گی. فرقہ کے مقام پر وہ بہترین سالن ہے اور اس کو بزرگوں نے اور نیک تمام لوگوں نے پسند فرمایا ہے, سرکے کی طرح, یعنی کہ اس کا استعمال جو اللہ نے پسند فرمایا ہے. این چنین باشد تفاوت در امور, مرد کامل این شناست در ظہور, کہ اسی طرح انسان کے روزمرہ کے زندگی کے معاملات میں بھی فرق ہوتا ہے. بہترین انسان وہ ہے جو اپنی اللہ کی جو عقل اس کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا کی ہوئی ہے اور جو روحانی اللہ نے اس کو فیض عطا کیا ہوا ہے, دونوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ٹیک یور ہارٹ بٹ نیور فارگیٹ یور مائنڈ بیہائنڈ, تو ان دونوں چیزوں کو استعمال میں لاتے ہوئے جو اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور اس کے پہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے کا کر کے فیض یاب ہوتا ہے, نہ یہ کہ ان نعمتوں کا ضیاع کرے اور اس کے ممنوع کردہ راستوں پہ جا کر ان کو استعمال کرے. تو اس میں جو پانی کا ذکر ہم نے کیا تھا, میم سے ماں, میم سے محبت, میم سے محمد, میم سے جو پانی کا سفر ہے وہ زمین کے پانی سے لے کر, آپ کو میں نے کچھ مثالیں دی تھیں, تو اوپر ہوتا ہوا عرش عظیم کے پاس, عرش عظیم کے نیچے آب کوثر تک اس کا ذکر ہمیں اللہ نے بتایا ہوا ہے. جو آب کوثر, شافی آب کوثر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دسترس میں وہ ہے, اور وہ صابرین کو اور شہداء کو اور صالحین کو اور تمام درجہ بدرجہ اللہ کے نیک بندوں کو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا جام پلائیں گے, صدیقین کو. تو اس طریقے سے جو ایک اور پانی کا میں ذکر کروں گی جو توبہ کا آنسو ہے. ایک کہا جاتا ہے کہ آسمان سے بارش کا برسنا اللہ دو طریقے سے ناپاکی کو صاف کرتا ہے, یا تو بارش کا پانی بے انتہا برسے اور وہ اپنے ساتھ غلاظت کو بہا لے جائے, یا پھر یہ کہ سورج کی تپش اس قدر ہو کہ نجاست اور غلاظت کو جلا کے رکھ دے. تو ایک بڑے جو ولی اللہ کا میں نے قول دیکھا تھا, انہوں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قول تھا کہ اسی طرح قلب کی زمین کے لیے بھی پاک ہونے کی دو صورتیں ہیں, ایک ذکر الہی سے دل صاف ہوتا ہے اور ایک شیخ کامل کی صحبت اس کو جلا بخشتی ہے اور اس کو مزید چمکاتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ کا, آپ نے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ وضو کرنے والوں اور طہارت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو وضو میں رہنے کی عادت سے یہ چیزیں آپ کو اللہ عطا کرتا ہے اور ان کا فیض آپ کو ملتا ہے. اور ایک جو سب سے اوپر, جو ٹاپ آف دا چیری ایک جو چیز ہے وہ ہے توبہ کے آنسو. توبہ کے آنسو دل کو اس طرح نجاست اور باطنی بیماریوں اور برائیوں سے, قدورتوں سے پاک کر دیتے ہیں کہ انسان پھر اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتا ہے تو اس کو توبہ قبول ہوتی ہے. اگر جب اس کو اللہ چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اللہ, تبھی اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. تو ایک یہ بھی آنسو ہے. تو یہ پانی کا سفر ہم نے دیکھا کہ یہ کتنے رنگ بدلتا ہے تو وہی آسمان سے جو اللہ نے پانی برسایا. اس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے کہ سفینہ نوح کی مثال ہے کہ پانی کے اوپر سفینہ نوح کو چلایا, جو اس پانی جو حضرت جو پیغمبروں کے مخالفین تھے وہ رد کر دیے, پانی نے وہ غرق ہو گئے, یہی پانی نے ان کو غرق کر دیا. اور اسی پانی نے سفینہ نوح کے جو تمام لوگ تھے ان کو اپنے اوپر اٹھا کے چلایا. تو وہ ایک بات تھی کہ اپنے نفس کو تو دنیا میں جیتے جی موت سے پہ اٹھا کے چلتا ہے آپ کو, آپ کا متی بنتا ہے, وہی وہ وزڈم اور عقل کا سفر بن جاتا ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا پانی میں ہے کہ ایک تو ننھے بچے کو ٹوکری میں پانی نے اپنے اوپر اپنے سر پہ رکھ کے چلایا, اور وہی پانی تھا جس نے فرعون کی فوجوں کو غرق کر دیا, اور وہی پانی تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو راستہ دیا. تو یہ اللہ کی قدرت کے ایک نشانیاں ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میری چاہت پہ اپنی چاہت کو چھوڑتے ہو اور میرے لیے اپنے آپ کو سرنگوں کرتے ہو اور توبہ کرتے ہو اپنے لیے, تو پھر میں قدرت کی طاقتوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیتا ہوں.
اور چاند اور زمین اور آسمان اور تاروں کو مسخر کر دیتا ہوں. تو آج کل کے دور میں مجھے یہی لگا کہ پانی کی ہمیں فضیلت سے لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں ان یوزول باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو اس میں بھی ایک اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ باہر کے ملک تو سینیٹائز کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں تھے, تو اللہ نے ہماری زمین کو پانی سے دھو دھو کے صاف کیا. تو اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ اللہ کے رموز اور حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا فیض ہے وہ ہمیں لینے کی توفیق دے. اور ہست و نیس کا اور کوثر علی صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ. آپ سب اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں پانی کی مکمل رحمتیں اور برکتیں عطا کرے. آمین. اللہ حافظ. شکریہ. میں آپ کو الدین عطا رحمۃ اللہ علیہ کی کانفرنس آف دا برڈس میں سے کچھ کہانیاں سناؤں گا انشاءاللہ. جی صاحب, ویسے آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ لائر ہیں آپ؟ نہیں, میں لائر نہیں ہوں, میں اسکرین رائٹر ہوں, بیسک رائٹر ڈائریکٹر. مجھے پلے رائٹنگ اور فلم میکنگ, ایکٹنگ, ان چیزوں میں انٹرسٹ ہے. مطلب میرا پروفیشن ہے. ٹھیک ہے, اٹس اوور ٹو یو ناؤ, یو کین اسٹارٹ رائٹ ناؤ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ایوری بڈی. سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہنا چاہوں گا. Can you please open your camera again? تو آج میں آپ لوگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کی کانفرنس آف دا برڈس میں سے کچھ کہانیاں سناؤں گا, کچھ پوئٹری سناؤں گا, انگلش میں سناؤں گا. میرے خیال میں کہ جو کانفرنس آف دا برڈس ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی سے بہت ہے, کیونکہ مثنوی بہت چھوٹی چھوٹی کہانیاں آپ کو تھرو آؤٹ سناتی ہے اپنی 6 بکس میں. اور برڈس ہے وہ اس طرح وہ ایک ہی کہانی ہے بڑی سی, اور اس کے اندر جو ہے وہ پھر ڈفرینٹ پوائنٹس کو السٹریٹ کرنے کہانیاں سنائی جاتی ہیں. آپ سمجھ لیں کہ ایک میتھک آپ اس کو بتا سکتے ہیں. ہمارے جو ہیروز ہیں وہ برڈز ہیں, وہ ہدہد جس کو کہتے ہیں, جیسے قرآن میں بھی. اور ہے اپنے کنگ کو ڈھونڈنا. تو کتاب کی روح اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ برڈز ہیں, یہ چاہتے ہیں ہم اپنے کنگ کو ڈھونڈیں, اور اس کھوج میں وہ they band together, birds of different kinds, or birds who would not normally get together because they have a common goal کہ ہم نے اپنے کنگ کو ڈھونڈنا ہے. اور اصل میں وہ کنگ کون ہے؟ It's their true selves. وہ بظاہر تو اپنے کنگ کو, اپنے لارڈ کو, اپنے مالک کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں, لیکن حقیقتاً وہ اپنے آتھینٹک سیلفز کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. اور ان سب کے اندر جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ وہ they are dissatisfied with life as it is. جو وہ زندگی سے وہ جی رہے ہیں, جس طرح سے وہ گزار رہے ہیں, اس میں ان کو they feel like something is missing. اس میں کچھ اور بھی ہونا چاہیے. اس میں اگر یہ جو material desires کو fulfill کرنا is not enough for them, تو وہ اکٹھے ہو کے اس quest پر نکلتے ہیں. اور میں آپ کو جلدی سے خلاصہ بتا دیتا ہوں, تو یہ اسپوائلر الرٹ بھی ہے, لیکن میرا نہیں خیال اس کہانی میں پلاٹ اتنا ضروری ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے ان کا سفر آگے وہ اور زیادہ کٹھن اور مشکل ہوتا جاتا ہے. اس کے اندر وہ 7 وادیوں کو یا ویلیز کراس کرتے ہیں, کہ جن کو ڈفرینٹ ناموں سے ان کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے. ایک ویلی آف دا کویسٹ پہلی والی ویلی ہوتی ہے, لو, ویلی آف نالج, ویلی آف ڈیٹیچمنٹ, یونٹی, ونڈرمنٹ, اور ویلی آف پاورٹی جو ہے وہ آخری ویلی ہوتی ہے. ان ویلیز کو کراس کرتے ہیں, وہ ان کا جو آگے جو ان کے آبسٹیکلز ہوتے ہیں, جو مشکلات ہوتی ہیں, وہ زیادہ ان کو تنگ کرنا شروع کرتی ہیں, وہ زیادہ شروع کر دیتے ہیں.
اور آہستہ آہستہ جو پہلے بہت ساری برڈز اکٹھی نکلی تھیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ کام ہوتے اینڈ پہ 30 برڈز رہ جاتی ہیں، اور جو 30 برڈز ہوتی ہیں وہ ان کا نام ہوتا ہے، اس کے آپ کہہ لیں دربار میں حاضر ہوتی ہیں، اور کہانی کا جو اینڈ ہے ان کو پتہ لگتا ہے کہ سمور کا مطلب ہی 30 برڈ، اور کنکلوژن فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر 32 برڈز پہنچ جاتی ہے فار ایگزامپل، یا 50 برڈز یا 70 برڈز، تو وہ کنگ ان کے لیے وہی بنتا کہ جس کی بھی اتنی کیپیسٹی ہوگی، جو بھی اتنی جدوجہد کرے گا، اتنی اسٹرگل کرے گا، اتنی محنت مشقت کرے گا، اپنے آپ کو وردی بنائے گا، اس کو یہ کنگ کے ساتھ اپنی آتھینٹک سیلف کے ساتھ ملنے کی گڈ فارچون ہوگا. اور اب یہ میں نے بتا دیا ہے، لیکن آبویسلی یہ اتنی سمپل نہیں ہے، اس میں ریز ہوئے جاتے ہیں اور ان کے آنسرز آپ کو ملتے ہیں. اور اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ان کی پینگوئن والوں کی انگلش ٹرانسلیشن. مجھے بہت پسند ہے کیونکہ وہ رائم میں بھی ہے، لیکن وہ رائم کی وجہ سے اپنے وہ ایسنس نہیں لوز کرتی، اس کے اندر آپ وہ بہت اسموتھ پڑھی جاتی ہے. عموماً میں نے دیکھا ہے کہ جیسے سے انگریزی میں یا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور رائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی سٹلٹڈ لگتی ہے، تھوڑی سی کیا کہیں گے فیک لگتی ہے، وہ مزہ نہیں آتا. آپ کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے اتنے اچھے طریقے سے ایکسپریس کی بھی، لیکن اس پینگوئن والی ٹرانسلیشن میں میں نے پرابلم نہیں. آپ کو پہلا کوٹیشن وہ اس آنسر کرتا ہے یا ایک آنسر آفر کرتا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم ہیون میں کیوں. اور مجھے بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں The man whose mind and vision are ensnared by heaven's grace must forfeit that same grace. یعنی کہ اوپر جو جنت ہے، ہیون کی خوبصورتی تاری ہوئی ہے، اس کے اوپر حاوی ہوئی ہے، اس کو اس خوبصورتی سے ڈیٹیچ کرنا پڑے گا، اسے سیپریشن اندر آنا پڑے گا. کیوں؟ Can he direct face to his true Lord? Because heaven has become a distraction from you. The point of heaven was to show you the beauty of the Creator. So heaven, آپ Creator کو بھول گئے، آپ heaven کے اندر آپ جو ہو بالکل ہی گم ہو گئے. تو اب آپ کو to show you the beauty of the Creator, you will have been separated from heaven. I find it very hard کہ میرے اوپر ان ورسز کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت پاورفل ہوتی ہیں، مجھے موٹیویٹ کرتی ہیں، اور میرے اندر ایک سینس آف بیولڈرمنٹ اور ونڈر کریٹ کرتی ہیں. اب جب یہ اپنے اس سفر پہ نکلنے لگتے ہیں تو کچھ ہوتی ہیں وہ شروع سے نا، جب ان کو پتہ لگتا ہے ہمیں اپنا گھر چھوڑ کے جانا، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں جانا چاہیے، یہ بڑا مشکل ہے. تو اس کے جواب میں جو ہدہد ہے، جو ان کا جو لیڈر ہے، وہ ان کو جواب دیتا ہے The saints in paradise teach that the start of drawing near is to renounce the heart. یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے. You have to renounce many things that you like. It's the first step. اس کے اندر اب ایک چھوٹی سی کہانی آتی ہے جو ہدہد ان کو بتاتی ہے غزنوی کی. He was one of the great kings in history. تو وہ کہتی ہے there was a man advanced along the way who one night spoke to Mahmud in a dream. تو اس خواب میں آ گیا king. He said, Great king, how does it exist to one beyond the grave? Mahmud replied, I have no majesty since I have died. کہ جو میری
کنگ شپ تھی نا وہ میری موت کے ساتھ وہ سب کچھ وہیں پہ میں آ گئی. وہ آگے بھی بولتا ہے, وہ کہتا ہے your greetings pierce majesty was only ignorance and vanity. True majesty belongs to God alone. پھر تھوڑی سی دیر بعد وہ یہ بھی کہتا ہے کہ the true king reigns in mild humility, unrivaled in his firm fidelity. اب ایک اس میں بہت انٹرسٹنگ بات لگتی ہے کانفرنس آف دی برڈز میں کہ اس میں جو کہ ہیروز ہیں یا جس کو ہم پروٹیگنسٹ کہتے ہیں, فیشن وہ میں کہہ رہا تھا ایکٹنگ سے ریلیشن ہے, تو ہم جو کوئی جس کیریکٹر کا یا جس بینگ کا گول ہوتا ہے کوئی, اس کو ہم پروٹیگنسٹ بتاتے ہیں. اب اس میں جو پروٹیگنسٹ ہیں, جو ہیروز ہیں وہی ولنز ہیں, جو پروٹیگنسٹ ہیں وہی اینٹاگنسٹ ہیں. یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات لگتی ہے جو فریدی نطار رحمۃ اللہ علیہ نے بتانا چاہ رہے ہیں. ہمارے اندر ہی یہ رسم و خیر و شر بھی ہوتی ہے کنٹینیوس. اصل وہ ایول بندہ نہیں ہے باہر, جو ہمیں اصل میں جو ولن ہے وہ ہمارے اپنے اندر ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات اگر آپ اس کو اینالائز کریں پروٹیگنسٹ کو, کیونکہ ہماری برڈز ہیں ان کا وہ جا رہے ہیں سفر پہ, ان کا گول ہے کہ ہم نے اپنے کنگ تک پہنچنا ہے. تو پروٹیگنسٹ کے 3 حصے ہیں, پرو, ایگون اور ایسٹ. اب پرو آپ کو پتہ ہے, پرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے حق میں ہونا, کسی چیز کے فیور میں ہونا. وہ کیا کہتے ہیں, پرو ٹرمپ ہے, وہ پرو فلانا ہے, وہ پرو کسی چیز کے حق میں ہونا, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. ایسٹ ڈینوٹ کرتا ہے کوئی شخص ہے, جیسے ڈینٹسٹ ڈینٹل ورک کرتا ہے, فزسسٹ, لرسسٹ, کارڈیولوجسٹ. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ یہ بندہ. اور حصہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ, جو ایگو ہے, جس یہ سارے گریک سے آتے ہیں, ایک اسٹرگل کرنا, سفر کرنا. وہ ہے جو کسی چیز کے حق میں سفر کرے. اور اینٹسٹ وہ ہے جو صرف اینٹ والا فرق ہے, شروع والا حصہ, اور اینٹی کا آپ کو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اپوز کرنا, کسی چیز کے خلاف ہونا, یہ اینٹی ابارشن لاز یا اینٹی جو بھی, یہ اینٹی کا یہ یہاں سے اینٹیگنسٹ نکلتا ہے. تو اینٹیگنسٹ وہ ہے جو پروٹیگنسٹ کو روکتا ہے. اور اس میں جو برڈز ہیں یہ they are suffering for their cause to get to Simurgh, and they are also the ones who are stopping them, which I think is very insightful. کہ جو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اصل میں وہ بہانے ان کے اندر سے آتے ہیں کہ یار کوئی برڈ کہتی ہے یہاں پہ نہیں ہے جا سکتی, کوئی کہتی ہے کہ یہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے, میں درخت کے بغیر کوئی نائٹنگیل ہوتی ہے وہ کہتی ہے یہاں پہ تو روز سناؤں گی. But they are the ones who stop themselves from succeeding. یہ مجھے بڑی ایک اس میں فیسنیٹنگ بات لگتی ہے, جو آپ کو یوزلی اس طرح کی جو آپ کہتے ہیں ایک کائنڈ آف ایپک پوئٹری ہے اس میں نہیں نظر آتی. یوزلی جو ویلن ہوتا ہے وہ کوئی اور ہوتا ہے, وہ کوئی ایول ہوتا ہے, کوئی سائیکلوپس ہوتا ہے, کوئی وچ ہوتی ہے, کوئی اس طرح کی بات. لیکن اس میں پروٹیگنسٹ, اینٹیگنسٹ یا ہیرو اور ویلن ایک ہی ہے. سنانے جا رہا ہوں جو کہ ایک لور کیا, a lover who now their guy is one in whom all thoughts of self died. Those who renounce the self deserve that name. Righteous or sinful, they are all the same. Your heart is thwarted by the self's control. Destroy its hold on you and reach your... یہ وہی بات آ گئی. Your heart is thwarted by what? By your own self's control. Destroy its goal on you and reach your goal. Give up this hindrance. Give up mortal sight, for only then can you approach the light. If you renounce your obey, the self and faith must both be tossed away. Blasphemers call such action blasphemy. Tell them that love exceeds mere piety.
Love has no time for blasphemy or faith, nor lovers for the self that feeble wraith. जो लवर से मतलब जो lover of, they don't have time to listen to कि मेरा ये desire है, मैं अब ये चाहता हूँ. उनका the lover is one who is drowned completely in the beloved. अभी इससे पहले आयशा जो है वो पानी की बात कर रही थी, तो वो डूब गया उस समुद्र में. उसको अपना अब एहसास भी नहीं है वो कि यार मैं कौन हूँ, मेरे अपने क्या डिजायर्स हैं. वो अपने बिलवेड के अंदर जो है बिल्कुल ही एब्जॉर्ब हो गया है. अभी मेरा एक बड़ा फेवरेट पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. अभी भी वो लवर्स की बात कर रही है, आगे वो कहती है लवर्स बर्न ऑल दैट दे ओन, they burn all that they own, unmoved they feel, against their skin the torturer's sharp steel. Heart's blood and bitter pain belong to love, and tales of problems no one can remove. Cupbearer, fill the bowl with blood, not wine. Fill the bowl with blood, not wine. And if you lack the heart's rich blood, take mine. Love thrives on inextinguishable pain. Love thrives on inextinguishable pain. Every word is just so heavy. Love thrives on what? On inextinguishable pain, which tears the soul, then knits the threads again. A mote of love exceeds all bounds. It gives the vital essence to whatever lives. But where love is, there pain is always found. Angels alone escape this weary round. They, the angels, they love without that savage agony which is reserved for vexed humanity. Islam and blasphemy have both been passed by those who set out on love's path at last. Love will direct you to Dame Poverty, and she will show you the way to blasphemy. When neither blasphemy nor faith remain, the body and the self have both been slain, then the fierce fortitude the way will ask. यानी कि जब आप खत्म कर दोगे अपने आप को, only then the fortitude the way will ask is yours, worthy of our task. Begin this journey without fear. Be calm. Forget what is and what is not Islam. Put child like heroes meet the 100 problems which you must defeat. And that's the end of this really long kind of introduction to what it means by the Hoopoo. To what it means to be a lover. मैं जब भी ये पढ़ता हूँ तो मतलब sometimes it moves me even to tears, but always it leaves me feeling recharged and reinvigorated, and I don't know, it's very hard to kind of describe exactly कि मेरे ऊपर क्या असर होता है. Anyway, I think my time now is pretty much up. Thank you once again to Kausar Saab and Hassanis for inviting me. I hope कि आप लोगों ने ये enjoy किया, and Allah Hafiz. It's back to you, Kausar Saab. Thank you so much, Saad. It's wonderful. Great. I would like to say that कि मंतक़ तैयार वैसे ही बड़ी खूबसूरत है, और अब आपने इतनी खूबसूरत आज सुनाई तो हमें बहुत मजा आया. नबील, आर यू रेडी सर जी? बहुत शुक्रिया हस्तनीस आपका और सब लोगों का, बाकियों की तरह मुझे भी मौका देने का, आज शामिल महफिल होने का. रूमी के हवाले से जो किस्सा गोया कहानी है, मैं ये समझता हूँ कि उसका जो एक उसकी रूह है वो कोशिश करे कि बरकरार रखी जाए. मैं कोशिश करूँगा कि कहानी का मज़ा उठाया जाए और उसकी थोड़ी बहुत समझ भी आ जाए, और बाकी फिर
مفصل سمجھ جو بعد کسی وقت کے لیے اٹھا رکھیں. تو 3-4 کہانیاں ہیں, تو دیکھتے ہیں. اس وقت 8:05 ہوئے, تو 15-16 منٹ میں کوشش کرتے ہیں مکمل کریں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ کرتے ہیں. تو یہ سب کہانیاں ہیں, اور یہ کہانی کے انداز میں, قصہ گوئی کے انداز میں ہی بتائی جائیں گی, کوشش کروں گا. تو اس کے اردو میں عنوانات ہیں کچھ. تو یہ جو پہلی کہانی شروع کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں اس کا نام ہے بے چینی اور اس کا حل. کیونکہ آج کل تھوڑا بے چین قسم کا ماحول چل رہا ہے, تو اس میں کتنا آپ اپنا سکون پا سکتے ہیں اور سکون کو حاصل کر سکتے ہیں, اس کی طرف تھوڑا بہت اشارہ بھی ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. عظیم فرما روا خلیفہ ہارون رشید کا دل شدید رنج و الم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی. بے سکونی اتنی بڑی کہ اپنے وزیر فضل بن ربیع کو بلا بھیجا اور اسے اپنے اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا. کوئی روح تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے. نبیل آپ نے غلطی سے میوٹ کر لیا اپنا, ان میوٹ کر. تو خلیفہ ہارون رشید کو جو سکون نہیں دستیاب تھا, کئی عالموں اور عاملوں کو سے رجوع کیا گیا. تو انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کی, لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا, بلکہ بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی. آخر وزیر باتدبیر نے گزارش کی کہ ذل الہی اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے. میرا یقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے غم کا مداوا ہوگا. ہارون الرشید نے بے-تابی سے پوچھا, وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا, وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاؤ حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے. ہارون الرشید نے بے-تابی سے کہا, ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں. بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے. وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے کمزور سی آواز آئی, کون؟ میں ہوں وزیر, اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون الرشید ہیں. فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی آمد کا سن کر افسوس ہوا. بادشاہ کی اطاعت کرنے پہ مجبور تھے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا, بادشاہ وقت خود چل کر میرے غریب خانے تشریف لائے ہیں, ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑے رکھنا مناسب نہیں. ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑا رکھنا مناسب نہیں. انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے. ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا. لوگ تو آرزو کرتے ہیں کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تو ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا, لیکن فاض رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہے, اور انہیں بادشاہ کے مال و زر اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتا. ہارون الرشید کو اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر پکارا. جواب خاموشی. اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے. اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر جا لگا. اس نے کہا, یا حضرت. پھر سرکار خاموش رہے. البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا. ہارون الرشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا. فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بولے, فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں, اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں. ارے یہ تو خود ہی سے اس طرح کی کہانی نکل آئی. بالکل ان کلمات نے ہارون الرشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاؤ حشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا.
پھر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بولے ہارون الرشید تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ہارون الرشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ابھری، ہارون اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون الرشید کو دقت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا سرکار نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضل علیہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، کرتا جائے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کہہ سکتے ہو، تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ہارون رشید کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے حسین چہرے والے، ہارون رشید کا رنگ گورا اور نقوش دلاویز تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی بس کرے گا، اور اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر۔ کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رعایا کہ کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون رشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے حکمرانوں کے تحائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ خدا تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے، مگر درویش بابا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھیں۔ ہارون الرشید نے بھی اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی، جس نے ان کے ایمان اور یقین کو جلا بخشی۔ تو آج کی اس نشست نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ تو جو مجھے سمجھ آئی یہ کہانی اتنی ہے کہ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے، اور اس کو اگر وہاں تلاش کیا جائے تو مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھی ایک کہانی۔ ایک میں اور میرا خیال کوشش کر دیتا ہوں کہ بھی 8 منٹ ہوئے ہیں، 7-8 منٹ میں۔ یہ کہانی ایک کتاب میں سے ہے جو کہ میں نے ہستونیس سے خریدی تھی۔ ایکچولی ایک رائٹر آئے تھے خرم شفیق صاحب، جو کہ لکھتے بھی ہیں ڈراموں کے لیے بھی اور بڑے اچھے مزاج کے بندے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک نشست تھی، وہاں پہ مجھے اتفاق ہوا ان سے ملنے کا بھی، اور ان کی کتاب میں آج کل پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ کہانی اتفاق سے وہاں ملی، اور یہی وقت تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا، کوثر بھائی نے بہت شفقت سے پوچھا تو میں نے ہاں کر دی کہانیاں سنانے کے لیے، قصہ گوئی کے لیے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک نوجوان ہمیشہ دعا کیا کرتا تھا، اے خدا تو ہر ایک کو اس کی فطرت کے مطابق رزق عطا کرتا ہے، تو نے میری فطرت میں کاہلی اور تناسانی رکھی ہے، اس لیے مجھے بغیر محنت کی رزق عطا کر دے۔ وہ نوجوان یہ دعا مانگنے کے سوا کچھ نہیں کرتا تھا اور لوگ اس پر ہنستے تھے۔ ایک دن ایک گائے اپنے سینگوں سے اس کے گھر کے دروازے کو دھکا دے کر صحن میں آ گئی۔ نوجوان نے خدا کا شکر کیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی اور گائے کو ذبح کر ڈالا۔ کچھ دیر بعد گائے کا مالک بھی اپنی گائے کو تلاش کرتا ہوا وہاں آن پہنچا۔ جب اس نے دیکھا کہ نوجوان نے اس کی گائے ذبح کر ڈالی ہے تو اس نے لوگوں کو جمع کر لیا۔ مولانا روم اپنی مثنوی میں یہ حکایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ گائے کا مالک اور دوسرے لوگ نوجوان کو حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گئے، جنہوں نے پوری بات سننے کے بعد کہا کہ ملزم کسی سے قرض لے کر گائے کے مالک کو گائے کی قیمت ادا کر دے۔ نوجوان زاروں کو رونے لگا اور خدا سے فریاد کی، جس طرح تو نے میرے دل میں یہ یقین ڈالا تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی،
اور جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یقین ڈالا تھا کہ ان کا خواب سچا ہے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے دل کو بھی میرے لیے نرم کر دے. یہ اس نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. حضرت داؤد علیہ السلام پر نوجوان کی آوازاری کا کچھ اثر ہوا. انہوں نے لوگوں سے کہا تم سب کل آنا، میں اس دوران تنہائی میں خدا سے مدد مانگنا چاہتا ہوں. چنانچہ خدا نے ان کے دل پر تمام معاملہ ظاہر کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر. اور جب اگلے دن سب لوگ عدالت میں حاضر ہوئے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا تم دعوے سے دستبردار ہو جاؤ اور خدا کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارا پردہ رکھا ہوا ہے. گائے کا مالک اس عجیب و غریب فیصلے پر حیران ہوا اور سخت احتجاج کیا. اس پر حضرت داؤد نے کہا تم اپنی ساری جائیداد بھی اس نوجوان کے حوالے کر دو اور خدا کا شکر ادا کرو کہ بات یہیں ختم ہو رہی ہے. لیکن اب گائے کے مالک کے احتجاج میں دوسرے حاضرین بھی شریک ہو گئے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پیغمبر ہو کر خلاف شریعت فیصلہ کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے. تب حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ فلاں مقام پر ایک گھنا درخت ہے، اس کی جڑوں سے انہیں خون کی بو آ رہی ہے کیونکہ وہاں ایک قتل ہوا تھا. وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے اور کہا کہ یہاں ایک غلام نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے آقا کو قتل کر کے اس کا سر درخت کے نیچے زمین میں دفن کیا تھا اور پھر وہیں پہ اپنا خنجر چھپا دیا تھا. لوگوں نے زمین کھودی تو مقتول کا سر اور قاتل کا خنجر برآمد ہو گئے. خنجر پر اسی شخص کا نام لکھا تھا جو گائے کے مالک کی حیثیت سے دعویٰ لے کر عدالت میں آیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے کہا یہ وہ غلام ہے جس نے اپنے مالک کو قتل کیا. اس کے بعد مالک کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا. مالک کا خاندان بے سہارا رہ گیا جس کی اس نے کوئی خبر نہ لی، یہاں تک کہ آج ایک گائے کے لیے اسی مالک کے بیٹے کو عدالت میں لے کر آ گیا. اب ایک شخص کو قتل کرنے کے جرم میں اسی خنجر سے اس کی جان لے لی جائے. اس کی تمام جائیداد کا قانونی حقدار بھی یہی، کہ حقیقت میں وہ جائیداد نوجوان کے مرحوم باپ کی ملکیت تھی. یہ کہانی یہاں تک ہے، لیکن اس کے آخر میں انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات لکھی ہے، بڑی غور طلب ہے، جس کو میں نے 2 بار پڑھا اور پھر میں سوچتا رہا کہ جس طرح نوجوان کے حالات اس وقت بدل گئے جب یہ بات سامنے آئی کہ اس کا مرحوم باپ کون تھا اور کیا کچھ اس کے لیے چھوڑ کر گیا ہے. بالکل اسی طرح ہماری قوم کے اکثر جو موجودہ مسائل ہیں خود بخود حل ہو سکتے ہیں اگر صرف ہمارے بزرگوں کی اصل کہانی سامنے آ جائے. تو یہ ایک بڑے مزے کی مجھے بات لگی کہ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیاں اور ان کے حالات زندگی کا مطالعہ ہونا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اب چونکہ 2 منٹ رہ گئے میرے ٹائم کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں کوثر صاحب، ایک اگر جلدی سے 2 منٹ والی کہانی ہے وہ سنا دیتا ہوں یا پھر بس کرتے ہیں میرے خیال سے. تو اس کہانی کا عنوان ہے نظارہ حسن. یہ ایک بھی چھوٹی سی کہانی ہے، اس سے ملتی جلتی کہانی پہلے بھی ایک پیش کی جا چکی ہے تفصیل سے، مگر یہ ایک اختصار ہے اس کی ایک جوہد کا کہہ لیجئے. اچھا، اس کا جو صحیح عنوان ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور نظارہ حسن. تو قصہ یوں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہت پرانا دوست بڑی مدت کے بعد آپ علیہ السلام سے ملنے آیا. وہ بڑے ملکوں کی سیر اور تجربہ حاصل کر آیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بحر و بر کے تمام عجیب و غریب قصے سنا ڈالے اور پھر آپ علیہ السلام سے ان کے ظالم اور حاسد بھائیوں کا حال دریافت کیا. تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی، یعنی جو حضرت یوسف کے ساتھ جو بیت چکی تھی اس کے بارے میں اس بندے نے جو کہ پوری دنیا کا سیر کر کے آیا تھا اس نے اس کہانی کے بارے میں دریافت کیا. تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ کہانی دراصل ایک آزمائش تھی، ایک ٹیسٹ تھا، اور میں شیر نر
ظاہر ہے زنجیر میں جکڑ جانے کے بعد بھی شیر شیر ہی رہتا ہے، نہ کہ گیدڑ بن جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی بےزتی ہوتی ہے۔ اگر شیر کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوں تب بھی وہ بادشاہ ہی رہتا ہے۔ یہ حضرت یوسف نے فرمایا، یہ پچھلی جو باتیں میں نے بولی ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سن کر دوست نے آفرین کہا اور پھر سوال کیا، تم پر کنان کے کنویں اور مصر کے قید خانے میں کیا گزری؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، وہی گزری جو چاند گرہن اور زوال کی راتوں میں چاند پر گزرتی ہے۔ جب باتیں ہو چکی تو آپ علیہ السلام نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تم میرے لیے کیا سوغات لائے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ دوستوں کے گھر خالی ہاتھ جانا ایسا ہی ہے جیسے پنچکی پر گیہوں کے بغیر جانا؟ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ السلام کی دوست نے کہا، بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کے لیے کیا تحفہ لاتا؟ آپ علیہ السلام دین و دنیا کے بادشاہ ہیں، ایک حقیر قطرہ دریا کو، ایک ذرہ صحرا کو کیا تحفہ پیش کر سکتا ہے؟ اے میرے دوست، تیرا حسن لاجواب ہے، جس کی دید سے دوسرے لوگ تو بہرہ ہوتے ہیں، مگر آپ علیہ السلام خود اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لایا ہوں جس سے آپ علیہ السلام اپنے حسن کا نظارہ کر سکیں گے اور پھر مجھے یاد کریں گے۔ یہ ان کے دوست نے کہا۔ یہ کہہ کر اس نے آپ علیہ السلام کو ایک آئینہ نکال کر تحفہ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا حسن دیکھا تو گر پڑے۔ زلیخا نے سنا تو کہا، اب یہ جو مولانا رومی لکھتے ہیں ان کی اردو میں ایک شاعری کی ایک انداز ہے کہ زلیخا نے ایسے کہا، اب تو میری قدر پہ، اور اس چیز سے ہم نے یہ سبق پایا کہ یہ نچوڑ اس کا نکلتا، شاید کچھ اور بھی نکلتا ہوگا۔ تو یہ ہے۔ کوثر صاحب آگے کیا حکم ہے بتائیے گا پلیز۔ جی نبیل، بہت زبردست۔ یہ بھی میری ایک طرح کی بہت فیورٹ سٹوری ہے، یہ حضرت یوسف والی اور آئینے والی، اور اساتذہ سے یہی درخواست ہوتی ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آئینے کے متعلق ہمیں بتائیں کہ آئینے کے کیا معنوی مطالب ہے، کیا ڈیٹیل ہے ان کی۔ تو تھینک یو سو مچ، تھینک یو، جزاک اللہ خیر کوثر بھائی، بہت شکریہ۔ اب آپ کی کہانی سنیں گے ہم۔ بہت شکریہ۔ پہلے ہم نے آپ کو عافیرہ کے سنایا، مثنوی تھوڑا پڑھ رہی تھی وہ، پھر آمنہ بٹ صاحبہ کی سلیکشن بتائی آپ کو، پھر عائشہ مطہرہ نے آپ کو بتایا، سٹوری سنائی، اس کے بعد سعد نے تو بہت خوبصورت پڑھا منطق الطیر میں سے، اور اب نبیل نے سٹوریز پڑھی۔ تو either we are a bit too late today۔ ویسے عام طور پہ تو ہوتا ہے ہمارا کہ ہم 1 گھنٹے کے اندر اپنی جو سٹنگ ہے وہ کنکلوڈ کر لیں، مگر آج کچھ لمبی ہو گئی ہے، مگر چلیں کوئی بات نہیں، میں کوشش کروں گا کہ 10 سے 15 منٹ میں آپ کو کوئی اچھی سٹوری سنا دوں آپ کو، تاکہ آپ کو بھی ایک بڑے مزے کی سٹوری کا پتہ لگ جائے۔ تو سٹوری کچھ ایسے ہے، کیونکہ میرے دوستوں میں سے مثنوی میں سے بھی سنا دی انہوں نے سٹوری، اور منطق الطیر میں سے بھی سٹوری سنا دی، تو اب میں چاہوں گا کہ آپ کو کچھ اپنی اس جو یہاں کی فوک ٹیلز ہیں اس میں سے ایک سنا دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک صاحب ہیں لاہور میں، اور سٹوری کے اندر ہی وہ ہیں، تو وہ کچھ دوست ان کے پاس جا کے سٹوری سنتے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ انہوں نے سٹوری سنائی تھی جو کیا نام ہے اس کا، کہ اگر آپ کنجوس ہیں تو کنجوسی سے آپ نکل کیسے سکتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سٹوری سنائی تھی، وہ آسونی اس کے پیج پہ موجود ہے، آپ دوبارہ سن سکتے ہیں اسے۔ تو آج جاتے ہوئے ان کے ساتھ ایک صاحب ایک اور تھے، تو ان سے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو آج مجھے لگتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ صاحب جن کو غصہ زیادہ آتا ہے، انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ ہم دوبارہ چلتے ہیں ان صاحب کے پاس جنہوں اپنے باغ میں انہوں نے بٹھا کے ہمیں بڑا ہی خوبصورت انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، اس میں انہوں نے بٹھایا تھا ہمیں، اور پھر اس نے ہمیں کافی پلائی تھی، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ آپ دوبارہ کس دن آئیے گا کہ ہم آپ کو سٹوری سنا سکیں۔
تو وہ انہوں نے دوست طے کیا کہ چلیں ہم دوبارہ ان کے ہاں چلیں اور سٹوری جا کے سن کے آئیں ان سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو کال کیا کہ جی ہم اس ویک کو آنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ضرور آئیے, مغرب کے بعد آئیے تاکہ ہم بیٹھیں ہم. اور وہ وہاں چلے گئے. انہوں نے ویسے ہی اپنے باغ میں بڑا ہی خوبصورت سے 3 انہوں نے چیئرز لگائی ہوئی تھیں, اور 3 چیئرز کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے لیے کعوہ بنوایا ہوا تھا. پوچھا دونوں دوستوں سے کہ آپ کعوہ کون پینا پسند کرے گا, کافی کون پیے گا. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں کعوہ پیوں گا, اور دوسرے نے کہا کہ میں آپ کافی پینا پسند کروں گا. انہوں نے ایک کو کافی کے لیے ان کے پاس جو ملازم تھا اس کو کہا ایک کافی لے آئیں اور ایک آپ کو قہوہ لے آئیں. اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاں آپ کون سی سٹوری سننا پسند کریں گے. انہوں نے کہا تھا کہ جاتے ہوئے آپ نے پہلی دفعہ مجھے کہا تھا کہ غصے کے بارے میں. ان کا تو چلیں کتابیں کھولتے ہیں اور کتابوں میں سے دیکھتے ہیں کون سا والا جو ہے وہ غصے والی سٹوری کون سی آئی. تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں ایک سٹوری بغداد سے ایک فوک ٹیل ہے جو کافی مشہور ہے, تو آئیے ہم وہ آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیسے بتاتی ہے فوک ٹیل. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک صاحب ایک دن وہ اپنے گھر گئے تو ان کی بیگم کچھ بیمار تھی. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کی طبیعت کچھ خراب ہے. تو انہوں نے کہا ہاں میری طبیعت کچھ خراب ہے. تو انہوں نے کہا کیا آپ نے کسی اپنے آپ کو ڈاکٹر کو دکھایا ہے کسی کو. انہوں نے کہا ہاں میں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا ہے, طبیب کو دکھایا ہے. تو انہوں نے کہا کیا کہا انہوں نے آپ کو. انہوں نے کہا کہ بغداد سے دور جو سمرقند سے سیب آتے ہیں وہ اگر مل جائیں مجھے تو اس سے میرا علاج مل سکتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کیے لیتا ہوں. وہ اگلے دن بازار میں گئے اور اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ سمرقند کے سیب کہاں سے ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ سمرقند کے سیب جو ہیں وہ یہاں سے بہت دور ہے منڈی لگتی ہے پھل کی, وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک میں وہاں سے لے آتا ہوں. انہوں نے وہ کسی سے کہا اور وہ سیب کا انتظام ہو گیا, اور وہ 3 عدد سیب بہت مہنگے داموں وہ سیب لے آئے اور گھر لا کے انہوں نے 3 سیب دے دیے ان کو, اپنی بیگم صاحبہ کو. بیگم صاحبہ نے دونوں نے مل کے کھا لیا, ایک انہیں رکھ دیا, اور ایک جب صبح اٹھے اپنی شاپ پہ جانے کے لیے, دکان پہ جانے کے لیے, تو وہ ایک انہوں نے اس وقت ایک ان کے سامنے کھا لیا. تو جب وہ واپس آئے اپنے کام پہ چلے گئے تو کچھ دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ جب انہیں دکان بند کے گھر جانے کے لیے جا رہے تھے تو ایک جو غلام ہے وہ ان کی دکان کے پاس کھڑا تھا. مجھے لگا کہ وہ جس طرح کا سیب ان کے پاس تھا اسی طرح کا سیب اس کے پاس بھی تھا. تو انہوں وہ غلام کے پاس گئے کیونکہ وہ سیب کچھ اس مارکیٹ میں نایاب تھا اور دیکھنے سے معلوم پڑ جاتا تھا کہ یہ اس قسم کا سیب ہے. وہ جب اس غلام کے پاس گئے اور انہوں نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ سیب کیا بیچنے کا ہے. انہوں نے کہا ہاں جی بالکل بیچنے کا ہے. انہوں نے کہا کیا قیمت اس کی دیں گے آپ اسے. انہوں نے کہا کہ اس کی قیمت تو بہت مہنگی ہے, پھر بھی آپ کو ہم سستے داموں دیں گے. اور جو کافی زیادہ قیمت انہوں نے بتائی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتنی آپ قیمت کہتے ہیں اتنی قیمت میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. تو سیب خرید لیا اور اب سیب انہوں نے چھپا لیا. جب وہ گھر گئے تو انہوں نے اندر جا کے دیکھا کہ ان کی بیگم بیٹھی ہیں اور وہاں سیب موجود نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ آیا وہ سیب آپ نے کھا لیا. نہیں 2 تو رات کو کھا لیا تھا, ایک میں نے صبح کھا تھا, مگر تیسرا مجھے بات رہ گئی کہ وہ صاحب نے غلام سے پوچھا تھا پہلے جب سیب خریدا تھا یہ سیب تم نے کہاں سے خریدا. تو اس نے کہا کہ یہاں سے دور ایک محلے میں ایک گھر ہے اور وہاں جو خاتون رہتی ہیں وہ میری جاننے والی ہے, ان کے ساتھ میری پرانی سلامدہ ہے. اور میں جب ان کے پاس آج گیا تو انہوں نے وہ سیب مجھے کہا کہ میرا میاں 3 سیب لے کے آیا ہے, 2 ہم نے کھا لیے ہیں اور ایک یہ پڑا ہے, اور ایک انہوں نے مجھے دے دیا اور میں یہ اب لے کے یہاں بیچ رہا ہوں. اب یہ بات سن کے وہ تاجر تو بہت غصے میں تھے.
اور جب وہ گھر آئے تو انہوں نے اپنے سیب چھپا کے اپنی بیگم سے پوچھا کہ وہ تیسرا سیب کدھر ہے. تو بیگم نے کہا کہ ادھر ہی کہیں ہوگا, میں نے بھی صبح سے دیکھا نہیں ہے اسے. انہوں نے پہلے آہستگی سے پوچھا, انہوں نے بیگم صاحبہ نے نہیں بتایا کہ سیب کہاں گیا. جب تھوڑا سی تلخی بڑھنی شروع ہو گئی تو پھر بھی انہیں بیگم صاحبہ نے کہا کہ نہیں, میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ سیب وہ کہاں گیا ہے. تو وہ تھوڑے تیش میں آ گئے وہ صاحب, اور انہوں نے پہلے بڑی کوشش کی کہ وہ انہیں بتائے کہ وہ سیب کہاں گیا. جب بات زیادہ بڑھ گئی تو ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی, انہوں نے اس تلوار سے اپنی بیگم کو قتل کر دیا. جبکہ تلخی بڑھ رہی تھی اور انہوں نے اس پہ شک کا اظہار کیا تو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا اس کو تو کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر سے باہر ان کا کمرے میں آیا تو ان کا بیٹا کھڑا تھا. تو ان کے بیٹے نے جب ان کے ہاتھ میں تلوار دیکھی خون سے بجھی ہوئی تو ان سے کہا کہ آپ کی تلوار پہ خون لگا ہے, یہ کس کا خون ہے؟ تو انہوں نے اس کو کہا کہ دیکھیں وہ جو میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا کیونکہ وہ کیا نام ان کا کردار نہیں تھا. اور ایسے انہوں نے سیب جو ہے لے کے آیا تھا میں, اور وہ غلام سے میں نے سیب لیا تھا, اور اس سے غلام نے مجھے بالکل ٹھیک بتایا تھا کہ کس جگہ گھر ہے کس جگہ نہیں ہے. تو ان کا بیٹا رونے لگ پڑا. تو ان کے بیٹے نے انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں رو کیوں رہے تم؟ انہوں نے کہا کہ آپ بہتر ہوتا کہ آپ مجھ سے بھی پہلے بات کر لیتے. تو وہ کچھ تھوڑا سا پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کیوں آپ سے بات کر لیتا؟ انہوں نے کہا ہوا ایسے کہ جب صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ پلیٹ میں 3 سیب رات کے پڑے تھے اور وہاں ایک سیب رہ گیا تھا. تو ایک سیب میں اٹھا کے باہر گلی میں کھڑا تھا. جب میں باہر گلی میں کھڑا تھا تو تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے میں جب کھڑا رہا کچھ دیر گلی کے اندر, تو کچھ دیر بعد ایک غلام آیا میرے پاس سے گزرتے ہوئے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سیب بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے, اس کا کیا تعلق ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میرے والد 3 سیب لے کے آئے تھے, رات کو ایک کھا لیا تھا, ایک صبح کھا لیا, ابھی ایک ہے, میں نے اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا خوبصورت ہے, اور میں نے ایک اپنے دوست کو دکھانا ہے اس لیے میں باہر سے لے کے آیا. تو غلام نے مجھے تھپڑ لگایا ایک, اور وہ سیب مجھ سے چھین کے بھاگ گیا. اور مجھ سے چھین کے بھاگ گیا تو یہ سیب آپ کی میری والدہ نے کسی کو نہیں دیا تھا, بلکہ میرے ہاتھ سے وہ غلام, اور اگر آپ کچھ دیر ٹھہر جاتے تو شاید ان کی جان بچ جاتی. تو یہ آج کی کہانی ہے دوستوں, اور اس میں انہوں نے جو صاحب ان سے کہانی سننے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیشہ غصے کو لگام آپ نے ڈالنی ہے, غصے نے آپ کو لگام نہیں ڈالنی. بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی آپ کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے ہم دوسری کہانیاں پھر لے کے آئیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.